نیک عورت کی پہچان۔ امام شعبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ تو لنگڑی ہے، کیا میں اس کو اس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام شعبی فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے، ریس لگانی ہے تو پھر تمہیں ضرور اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے عقد نکاح میں ہے، لہٰذا تم اس سے محبت کرو اور اس کے عیب اور کمزوریوں پر پردہ ڈالو۔ امام مالک کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا اور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ سنو، اگر تم سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی ہو تو تمہیں طلاق، نیچے اترتی ہو تو بھی طلاق، اور اگر اپنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی طلاق۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف، شوہر کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے رکی، ذرا سوچا، اور پھر اس کے خاوند نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے تو سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ خاوند شوہر کی حسرتوں پر پانی پھر گیا اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو کتنی بڑی فقیہ ہے، اگر امام مالک وفات پا جائے تو ممکن ہے کہ اہل مدینہ فتویٰ کے لیے تیرے پاس ہی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی، شوہر بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق دینے سے اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہلتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی جس کو عورتوں کی صفات یعنی خوبیوں کے بارے میں خاصا تجربہ تھا، اس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اچھی بیوی کی، نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ بہترین عورت میں کیا خوبیاں، اچھائیاں ہونی چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک اچھی بیوی میں، اچھی عورت میں، نیک عورت میں مندرجہ ذیل خوبیاں، اچھائیاں ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوبیاں کسی عورت میں دکھے تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی عورت ہے۔ فرمایا، کھڑی ہو تو لمبے قد کی ہو، بیٹھی ہو تو نمایاں نظر آئے، گفتگو بات کرے تو سچ بولے، اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ بردباری کا مظاہرہ کرے، ہنسے تو صرف مسکراہٹ بکھرے، کھانا پکائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، محبت کرنے والی اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو، اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہو، مگر تنہائی انتہائی متواضع مزاج ہو، شوہر سے محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد جننے والی ہو۔ اگر عورت ایسی ہوگی تو پھر اس کا ہر کام نہایت ہی پسندیدہ ہوگا اور وہ سب عورتوں میں اچھی عورت، نیک عورت شمار کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ عورت اس کو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند شوہر کو بھی جگائے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکی 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، خوش ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور شب بیداری، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے۔ اور جب وہ بچہ جنتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ہر گھونٹ پر ایک نیکی ملتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔